دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، الحمدللہ دوستو، آج ہم ان 10 خواتین کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوئی تھیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے مذہب حق کی تلاش میں مذہب اسلام کو الحمدللہ سے قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے مذہب اسلام کیوں قبول کیا اور اس کے بعد ان کی مذہب اسلام کے بارے میں کیا رائے ہے، جاننے کے لیے پوری ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ دوستو، قرآن اور حدیث شریف کا یہ مفہوم کہتا ہے کہ مذہب اسلام غالب ہو کر ہی رہے گا، چاہے باطل کتنا ہی ناکام زور لگا لے۔ الحمدللہ دوستو، یہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ 1447 سال سے لے کر کے اب تک کتنے مسلمان ہو چکے ہیں، کتنا دین پھیل چکا ہے۔ اس دنیا کے کونے کونے میں مسلمان آبادی الحمدللہ موجود ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور الحمدللہ یہ آبادی تا قیامت تک الحمدللہ یوں ہی بڑھتی رہے گی، کیونکہ مذہب اسلام اپنی حقانیت کی بنا پر، اپنے حق ہونے کی دلیل کی بنا پر، اور اپنے حسن خلق اور اچھے اخلاق کی بنا پر پھیلتا جا رہا ہے، جس کو الحمدللہ نہ کبھی کوئی روک سکا ہے اور نہ ہی کوئی روک پائے گا۔ ظالم باطل لوگ اپنا زور لگاتے لگاتے تھک گئے، مر گئے، کھپ گئے، اور اس دنیا سے ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ الحمدللہ مذہب اسلام کل بھی پھیل رہا تھا، مذہب اسلام آج بھی پھیل رہا ہے، مذہب اسلام تا قیامت تک الحمدللہ پھیلتا ہی رہے گا۔ سو دوستو، مذہب اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ان میں سے ہم صرف آپ کو چند یعنی 10 خواتین سے روبرو کروانے جا رہے ہیں۔ وہ خواتین جو کبھی مسلمان ہی نہیں تھیں، جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں، اس کے بعد انہوں نے تحقیق کی، مذہب حق تلاش کرنے کی، مذہب حق تلاش کرنے کے بعد انہوں نے مذہب اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد ان کی مذہب اسلام کے بارے میں جو رائے ہے وہ بھی ہم آپ کو یہاں بتانے جا رہے ہیں، وہ بھی انہی کی زبانی۔ چونکہ وہ لینگویج ان کی انگلش تھی، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آپ اس کو سنیے، اور آپ چاہیں تو ان خواتین کے بارے میں یوٹیوب اور گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ، میں ایک سکھ پریوار میں بڑی ہوئی۔ میرے ماتا پتا بھارتی ہیں۔ میں یو کے میں پیدا ہوئی اور پلی بڑی۔ میں نے لگ بھگ 24 یا 25 سال کی عمر میں اسلام اپنایا۔ اسلام عورتوں کو بہت سے طریقوں سے آزادی دیتا ہے۔ اصل میں اسلام نے عورتوں کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ میرے دماغ میں یہی تھا کہ عورتوں کو دبایا جاتا ہے، لیکن جب میں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو سمجھ میں آیا، نہیں، عورتوں کو سماج نے دبایا۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ سوچتی تھی کہ مذہب اسلام عورتوں کے حق کو دبانے کی بات کرتا ہے، لیکن جب میں نے سچے دل سے تحقیق کی، ریسرچ کی، تو مجھے پتہ چلا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ پھر انہوں نے یہ جاننے کے بعد کہ اسلام تو عورتوں کی عزت کی اور حق کی بات کرتا ہے، اسلام کو قبول کر لیا۔ دوستو، اینٹی اسلام عورتیں، یعنی کہ وہ عورتیں جو اسلام سے نفرت رکھتی ہیں، وہ بھی یہی سوچتی ہیں کہ اسلام عورتوں کے حق کو دبانے کی بات کرتا ہے۔ اگر وہ سچے دل سے الحمدللہ تحقیق کر لیں تو ان کی طرح اور خواتین کی طرح انشاءاللہ اسلام کو قبول کر لیں گی۔ دوستو، اسلام ہی سچا، پاک، واحد، اکیلا ایسا مذہب ہے کہ اس دنیا میں جب عورتوں کے حق کو پامال کیا جا رہا تھا، ان کو پاؤں کی جوتی اور نوکرانی کی حیثیت سے دیکھا جا رہا تھا، تو اسلام نے ہی عورتوں کو طرح طرح کی عزتیں دی ہیں۔ تو اسلام ہی نے دنیا بھر کو عورتوں کے حقوق بتائے ہیں، بھائی ہو تو بہن کے، اور شوہر ہو تو بیوی کے، اور بچے ہوں تو ماں کے۔ اسلام ہی وہ ایسا پاک مذہب ہے کہ جس نے بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر تم نے پیروی کری، تم نے ان کی خدمت کی، تو تمہیں جنت ملے گی، ورنہ تم جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس نے بتایا کہ اللہ رب العزت کے یہاں پر عورت اور مرد کا مقام برابر ہے۔ تو دوستو، یہ طرح طرح کے
عزت مقام مرتبے عورت کو الحمدللہ اسلام نے ہی عنایت فرمائے ہیں۔ اسلام عورت کو گندی بدبودار سڑی ہوئی نظروں سے بچانے کے لیے پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ عورت کو اتنا زیادہ قیمتی سمجھتا ہے کہ وہ کسی کی بری نظر بھی عورت پہ پڑنا گوارا نہیں سمجھتا۔ تو الحمدللہ یہ وہ اسلام ہے کہ جو عورتوں کو عزت دینے کی بات کرتا ہے۔ جب یہ ان خواتینوں کو پتہ چلا، انہوں نے سچے دل سے تحقیق کی، تو الحمدللہ انہوں نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں قرآن پڑھنے لگی ایک بہت ہی ایروگینٹ ریزن سے، اور وہ یہ تھا کہ میں ڈھونڈنا چاہتی تھی کوئی ویرودھابھاس۔ جو کچھ مجھے ملا وہ تھی ایک ویاپک جیون پرنالی۔ جو مجھے ملے وہ قرآن کے ویگیانک ثبوت تھے۔ میری ریسرچ میں جو ملا وہ تھا قرآن کا ساہتک چمتکار۔ اور جیسے جیسے وقت گزرا میں کنونس ہونے لگی کہ اسلام ہی سچ ہے، اور اس بات نے مجھے ڈرا دیا۔ میں کنونس ہوتی جا رہی تھی، میرا دل بدلنے لگا، میری سوچ بدلنے لگی۔ مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ جو کچھ مجھے ملا وہ تھا ایک کمپریہنسو وے آف لائف۔ جو کچھ بھی مجھے ملا وہ قرآن میں سائنٹیفک ثبوت تھے۔ میری ریسرچ میں جو ملا وہ تھا قرآن کا ساہتک چمتکار۔ نو کانٹرڈکشن۔ تو جیسا کہ بھائیو آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے قرآن شریف کو ورودھاباد کی نیت سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ ورودھاباد یعنی کہ قرآن شریف میں استغفر اللہ کوئی غلط چیز مل جائے، لیکن کوئی غلط چیز تو انہیں نہیں ملی، لیکن الحمدللہ انہیں ملے سائنٹیفک چمتکار، یعنی کہ اللہ رب العزت کے کرشمے۔ کرشمے کیسے؟ دوستو، آج سے 1400 سال پہلے نہ تو کوئی مشین تھی، نہ تو کوئی مائکروسکوپ تھا، اور نہ ہی ریسرچ کرنے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی سامان موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس لوہے کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے کیسے قرآن شریف میں بات موجود ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے ترتیب پاتا ہے، قرآن شریف میں موجود ہے۔ یہ بارش کیسے ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل قرآن شریف میں موجود ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے اپنے مدار میں کیسے حرکت کر رہے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل قرآن شریف میں موجود ہے۔ دوستو، قرآن شریف میں آج سے 1400 سال پہلے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے یہ ساری چیزیں باریکی سے سمجھائی گئی ہیں۔ یہ سارے چمتکار ہیں جو کہ سائنٹیفک طریقے سے پوری طریقے سے پروف ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی، الحمدللہ انہیں پتہ چل گیا کہ قرآن شریف اللہ رب العزت ہی کا کلام ہے، نہیں تو اس کے اندر یہ غیب کی بغیر کسی ٹیکنالوجی کے یہ ساری خبریں نہیں ہوتی۔ تو دوستو، الحمدللہ انہوں نے حق سے پیچھے نہ ہٹتے ہوئے اسلام کو اللہ رب العزت کی رحمت سے قبول کر لیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بات جس نے مجھے پوری طرح یقین دلایا کہ اسلام ہی سچ ہے وہ یہ کہ قرآن کبھی بدلا نہیں گیا، اور لاکھوں لوگ اسے حفظ کرتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ لاکھوں لوگ بائبل کو زبانی یاد کرتے ہوں، تو میرے لیے یہ معجزہ تھا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، کافی بڑی کتاب ہے، اور اسی بات نے میرا دھیان کھینچا۔ تو جیسا کہ دوستو آپ نے سنا، انہوں نے کہا قرآن شریف کبھی بدلا نہیں گیا۔ دوستو، اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں اپنی قسمت پہ فخر اور ناز کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سچے، پاک اور اچھے مذہب میں رکھا ہے، کہ جس کی کتاب اللہ رب العزت کا کلام آج تک 1447 سال ہو چکے ہیں، بدلا نہیں گیا۔ ایک شورا بھی نہیں بدلی گئی، ایک آیت کریمہ بھی نہیں بدلی گئی، ایک حرف بھی نہیں بدلا گیا، زبر زیر بھی نہیں بدلا گیا، جزم تک نہیں بدلا گیا۔ جی دوستو، قرآن شریف آج سے 1447 سال پہلے جیسا موجود تھا، الحمدللہ آج بھی ویسا کی ویسا ہی موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا واضح کرشمہ ہے، ورنہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر ایڈیشن نہ ہوا ہو، بدلاؤ نہ ہوا ہو۔ اور ایک بات انہوں نے اور کہی تھی کہ قرآن شریف جیسی عظیم یعنی کہ موٹی کتاب، کوئی یہ چھوٹی کتاب نہیں ہے یا کوئی پتلی کتاب نہیں ہے، موٹی کتاب ہے۔ اس کے لاکھوں کی تعداد میں حافظ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بائبل یا دیگر کتابوں کے حافظ نہیں ملتے۔ جی دوستو، یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک واضح کرشمہ موجود ہے کہ قرآن شریف کو میں زبر زیر اور جزم سمیت انسان حفظ کر لیتا ہے، اس کے مخارج اور قواعد کے ساتھ ساتھ انسان حفظ کر لیتا ہے، اس کے اندر باریک سے باریک قاعدے کے ساتھ انسان اسے حفظ کر لیتا ہے، جبکہ قرآن شریف اتنی موٹی اور عظیم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے سیاق و سباق، صرف نو اور گرامر کے ساتھ اسے حفظ کر لیا جائے۔ دنیا میں آج تک کسی بھی کتاب کا اس طریقے سے کوئی حافظ ہی نہیں ہوا۔ اجی ہوگا کیسے؟ میں صرف نو گرامر کے ساتھ کوئی حفظ ہی نہیں کر سکتا، جبکہ قرآن شریف یہ واضح اللہ رب العزت کا کرشمہ ہے
کہ قرآن شریف کے صرف و نو گرامر کے ساتھ انسان اس کو الحمدللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے حفظ کر لیتا ہے۔ یہ قرآن شریف کا اللہ رب العزت کی رحمت سے واضح کرشمہ موجود ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اپنی قسمتوں پر فخر اور ناز کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا ہر آن شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں سچے اور پاک مذہب میں رکھا ہے۔ الحمدللہ۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ میرا نام لورن بوتھ ہے۔ میں ایک پترکار، لیکھیکا اور ابھینیتری ہوں۔ میں 1967 میں نارتھ لندن کے ہیمسٹیڈ میں پیدا ہوئی تھی۔ سال 2010 میں نے اسلام قبول کیا۔ 2008 میں جب میں مسلم نہیں تھی، میں غزہ میں پھنس گئی تھی ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت گھیرا بندی میں تھے اور آج بھی اسی حالت میں ہیں، اعوذ باللہ۔ اور وہ رمضان کا مہینہ تھا، لوگ ایک دوسرے کے لیے اچھے کام کر رہے تھے، حالانکہ وہ خود بھی غریب تھے۔ اور اس پل میں نے سوچا اگر یہی اسلام ہے تو میں بھی مسلم بننا چاہتی ہوں، جہاں آپ کے پاس ایک کٹورا کھانا ہو اور وہ بھی آپ کسی اجنبی کو دے دیں۔ یا اللہ، واقعی۔ دوستو ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ لوگ جو اینٹی اسلام ہوتے ہیں، یعنی کہ اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، اسلام سے بغض رکھتے ہیں فالتو کا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اپنا ایک بیکار سا حربہ چھوڑتے ہیں کہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو دوستو وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کم علم ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی تبھی اسلام کو قبول کرتے ہیں جب وہ اسلام کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، یا تو خود پڑھتے ہیں یا پھر کسی علم والے سے اسلام کا علم حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ اسلام کی پڑھائی پڑھ کے یا پھر سن کے وہ کر لیتے ہیں، تب اسلام قبول کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ بھی الحمدللہ علم حاصل کر کے ہی اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا ہی بیکار ہے کہ وہ کم علم لوگ ہوتے ہیں، کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ رات میں سوتے ہیں تو صبح کو وہ اسلام قبول کرے ہوئے نکلتے ہیں۔ وہ اسلام کا پہلے علم ہی حاصل کرتے ہیں، الحمدللہ پہلے وہ پڑھائی ہی حاصل کرتے ہیں، یا تو خود پڑھ کے یا پھر کسی سے سن کے، پھر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور بہرحال الحمدللہ اس دنیا میں بے تعداد لوگ ایسے ہیں کہ جو پڑھ لکھنے کے بعد بھی، پڑھے لکھے ہونے کے یعنی کہ وہ پہلے سے پڑھے لکھے ہیں، اس کے بعد وہ الحمدللہ ریسرچ کر کے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ جیسے کہ ان 10 خواتین کو ہم نے آپ کے سامنے روبرو کروایا ہے کہ یہ پہلے سے ہی ایجوکیٹڈ ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ریسرچ کی، الحمدللہ کی پہچان کی اور اسلام کو الحمدللہ قبول کر لیا۔ کبھی مسجد یا کسی جگہ شہادہ نہیں لیا، کیونکہ شہادت تو میرے اور اللہ کے بیچ کی چیز ہے۔ میں چاہتی تھی کہ ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی سب سے اوپر جاؤں اور نیچے لوگوں کو چلا کر کہوں، قرآن لو اور پڑھو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، اس کتاب کو پڑھ لو گے تو دنیا کی ہر سچائی جان جاؤ گے۔ تو جیسا کہ بھائیو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کھلے عام شہادہ نہیں لیا، یعنی کہ کھلے عام شہادت کی گواہی نہیں دی۔ شہادہ یعنی گواہی دینا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ شہادہ یعنی کہ گواہی دینا، ایمان لانا، کلمہ شریف پڑھنا، یہ تو اللہ رب العزت کے اور میرے بیچ کی بات ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ ایمان لے آئیں، قرآن شریف کو انہوں نے سمجھ لیا، تو پھر انہوں نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں قرآن شریف کو پڑھو، سمجھو، دیکھو قرآن شریف کیا کہتا ہے۔ الحمدللہ تم بھی حق کو پہچان جاؤ گے، تم بھی الحمدللہ یہ سمجھ جاؤ گے کہ قرآن شریف کیا کہتا ہے۔ تو دوستو جو لوگ قرآن شریف بغض اور کینے کی نیت سے پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو صرف اتنا کہنا ہے، الحمدللہ تم اپنی نیت کو سدھار کے، اچھے ارادے سے، پاک نیت سے قرآن شریف کی تحقیق کر کے دیکھو، حدیث شریف پڑھ کے دیکھو، انشاءاللہ رب العزت تم بھی الحمدللہ اوروں کی طرح ایمان لے آؤ گے۔ بس دل سے پڑھنے کی تمہیں الحمدللہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا اسلام، ہمارا قرآن شریف ہمیں اتنا اچھا پیغام دیتا ہے، حسن خلق کا، اچھائیوں کا، بہتریوں کا۔ الحمدللہ تم بھی اسلام کو سمجھنے کے بعد میں اسلام لے آؤ گے۔ آپ کے پریوار اور آس پاس کے لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ شہادہ لینے کے بعد میں نے سب کو بتایا نہیں کہ میں مسلم بن چکی ہوں۔ اگر پتہ چل بھی جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، منظور تھا۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے شروعاتی دور میں خود نہیں بتاتی تھی کہ اب میں مسلم ہوں۔ میں نے اپنے پریوار کو بھی یہ نہیں بتایا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی، اور شاید بہتوں کے لیے معنی رکھتا تھا، کہ ہمیں اپنے اندر وہ ہمت ڈھونڈنی ہوتی ہے، خاص کر تب جب آپ اکیلے ہو۔ آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اس مذہب میں آپ کون ہے، اور خود کو مضبوط بنانا ہے، اس سے پہلے کہ آپ کسی اور کو اس کے بارے میں بتائیں۔ میرے لیے تو بس اتنا تھا کہ میں بحث نہیں چاہتی تھی۔ تو جیسا کہ دوستو آپ نے سنا، الحمدللہ ہمیں اپنے پاک پروردگار کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے، احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہمیں اسلام دے کر پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، پھر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اس پاک پروردگار کا شکر کہ
اس نے ہمیں اسلام دے کر کے پیدا کیا ہے، الحمدللہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سچ میں مشکل تھا، کیونکہ میں وہ لڑکی تھی جو جب بھی باہر جاتی تھی تو چاہتی تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں، لیکن غلط انسان دیکھے تو برا بھی لگتا تھا، اور اس سوچ کو پیچھے چھوڑنا پڑا جو بہت مشکل تھا، کیونکہ میری پہچان کا حصہ یہی تھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ اور یہ مشکل تھا کیونکہ جب میں یوکے کی سڑکوں پر چلتی ہوں تو ایسے لگتا ہے میں موجود ہی نہیں، ادرشیہ ہوں۔ اور یہ اس کے لیے جو ایکٹریس بننا چاہتی تھی، جو خاص کپڑے پہنتی تھی، اب وہ اس کی چاہت کا حصہ نہیں رہا۔ تو یہ واقعی میرے لیے بڑا بدلاؤ تھا، لیکن پھر میں نے اس انویزیبلنس کو اپنانا، انجوائے کرنا شروع کیا، سڑکوں پر چلنا انجوائے کیا، بس یوں ہی، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی بناوٹی پن نہیں۔ پہلی بار میں نے زندگی کو واقعی محسوس کیا، بنا ڈر کے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہی تو اسلام نے دیا ہے۔ تو جیسا کہ بھائیو آپ لوگوں نے سنا، الحمدللہ پردہ اسلام نے ایک حکمت بطور دیا ہے، یعنی کہ پردے کی حکمت کو جو سمجھ لے گا الحمدللہ وہ اسلام سے اور زیادہ محبت کرنے لگے گا۔ پردہ عورت کے لیے اس لیے ہے کہ عورت کو گندی نظروں سے بچائے، یعنی کہ اسلام نے عورت کو اتنا زیادہ قیمتی اور اہمیت دے کے بھیجا ہے کہ کسی بھی بری نظر کو اسلام عورت کے اوپر گرنا گوارا نہیں کرتا۔ اسلام یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ جس عورت کو اسلام نے اتنی عزت دی ہے کوئی گندی نظریں اس کی عزت کو پامال کر سکیں۔ الحمدللہ اس بات کو جب بھی کوئی عورت سمجھ جاتی ہے تو وہ اسلام کی حقیقت کو سمجھ جاتی ہے اور الحمدللہ دل سے اسلام کو قبول کر لیتی ہے، الحمدللہ۔ جب آپ مسلم بننے کا سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ سے رشتہ بنانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ ایک طرح کا پروسیس ہوتا ہے جسے دھیرے دھیرے سمجھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ بالوں کو کیوں ڈھکنا ہے، جسم کو کیوں ڈھکنا ہے، اور کچھ چیزوں سے دور رہنا کیوں ضروری ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہی صلاح ہے جو سوچ رہے ہیں، تلاش میں ہیں کہ میں مسلم بننا چاہتی ہوں، مجھے اللہ پر یقین ہے، نبی کی سنت پر یقین ہے، لیکن میں بال ڈھکنا نہیں چاہتی، میں یہ چھوڑنا نہیں چاہتی، وہ چھوڑنا نہیں چاہتی۔ تو وہ سب دھیرے دھیرے آ جائے گا۔ بدلاؤ تب آتا ہے جب آپ اللہ سے رشتہ بنا لیں گے۔ ایسی بہت سی چیزیں تھی، سوچا بھی نہیں تھا میں کر پاؤں گی، حجاب ان میں سے ایک تھا، اور پارٹی میں جانا بند کرنا بھی ان میں سے ایک تھا، لیکن جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا گیا، اسلام کو جاننا شروع کیا، تو بس رب کو راضی کرنے کی چاہ ہونے لگی۔ فوکس ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے کیسا رشتہ بنانا چاہتے ہیں، کہ آپ اس کی رحمت کو سمجھیں، اس کی محبت کو سمجھیں، اور یہ جانیں کہ اللہ حقیقت میں ہے کون۔ اپنا وقت لیجیے، عبادت کی کوشش کیجیے، عبادت کو سمجھیے، باقی چیزیں خود بخود ہوتی جائیں۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا، اب میں پیارے اسلام کی ان پیاری شہزادیوں سے مخاطب ہو کر بس اتنا کہنا اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو مسلمانوں کے گھر بھی پیدا نہیں ہوئیں۔ ان لوگوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، الحمدللہ اللہ رب العزت نے انہیں اسلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھو پردے کی کتنی قدر و قیمت سمجھی ہے، اور پردے کے اوپر کتنی اچھی باتیں کی ہیں، اور پردے کو سمجھا ہے کہ پردے کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام میں یہ جو پردہ رکھا ہے یہ کتنی اہمیت والی چیز ہے، کتنی حکمت والی چیز ہے، کتنی برائیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ تو پیارے اسلام کی پیاری شہزادیوں، تمہیں تو اتنا سوچنا چاہیے، اللہ رب العزت کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں مسلمان کے گھر اسلام جیسی پاکیزہ نعمت عطا کر کے پیدا کیا ہے۔ تو پھر تمہیں پردے کی اہمیت کی قیمت کتنی سمجھنا چاہیے، کتنا زیادہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ تو یہ غیر رشتے، ریلیشن شپ، فرینڈ شپ، دوستی وغیرہ ان سب کو چھوڑ کے اور اللہ رب العزت کی عبادت پہ دھیان دو۔ لوگ تو یہاں اسلام قبول کر کے اپنی قسمتوں کے ستارے الحمدللہ چمکا رہے ہیں۔ تمہاری تو قسمت کا ستارہ اللہ رب العزت نے چمکا کے پیدا کیا ہے، تو تمہیں پردے کا اہتمام کرنا چاہیے الحمدللہ، اور اپنی نظروں کو اور اپنی عزت کو محفوظ کرنا چاہیے، اور غیر لوگوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ اپنے پردے کی قیمت سمجھتے ہوئے، اللہ رب العزت کے فرمان کی حکمت کو سمجھتے ہوئے، ان برائیوں سے اور بری نظروں سے اور برے رشتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، اپنی عزت کو پہچانیے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، ویسے ہی اپنی عزت کو آپ سمجھیے اور اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھیے، اور بری نظروں سے اپنے آپ کو بچائیے پردہ کر کے، اللہ رب العزت کے فرمان کی حکمت کو سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے پیاری اسلام کی شہزادیوں تمہیں برائیوں سے اور بری نظروں سے اور برے لوگوں سے بچانے کے لیے ہی پردے کا حکم فرمایا ہے۔ تو جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ پردے کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، پردے کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں، الحمدللہ تمہیں تو اللہ رب العزت نے اسلام میں ہی پیدا کیا ہے، تو اپنی قیمت سمجھیے الحمدللہ، اور پردے کا اہتمام کریے۔
लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है, इस्लाम मुश्किल नहीं, कठिन नहीं लगता, और बिना किसी हिचकिचाहट के मैं कह सकती हूँ, बिना इस्लाम की जिंदगी मुश्किल है। रहमत वाले रब ने हमें इस्लाम तोहफे के रूप में दिया है, जबरदस्ती नहीं की। ये लो, तुम्हें फैसला करना है, फैसला तुम्हारा है, अंजाम भी तुम्हारा होगा, ध्यान से चुनो। तो जैसा कि भाइयों आपने सुना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम कभी भी किसी पे जुल्म का हुक्म नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमारा कभी भी किसी से ये नहीं कहता कि अगर तुमने कलिमा नहीं पढ़ा तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, कि अगर तुम ईमान लेकर के नहीं आए तो तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा, कि अगर तुम मुसलमान नहीं बने तो तुम्हारा घर और तुम्हारी जायदाद सब लूट के तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ही पाक ऐसा सच्चा वो मज़हब है कि जो अमन और अमान के साथ ज़िंदगी गुजारने का अच्छा और सच्चा सलीका देता है। इस्लाम ही पाक वाहिद ऐसा मज़हब है जो पड़ोसियों के भी हक़ का ख्याल रखता है और दोस्त रिश्तेदार अहबाब का ख्याल रखता है। इस्लाम ही पाक वाहिद ऐसा मज़हब है कि जिसने हर इंसान की ज़िंदगी जीने के करीने को मेंटेन करके रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ऐसा पाक मज़हब है कि जिसने हर किसी की ज़िंदगी को एक करीने से गुजारने का तरीका बताया है। तुम किसी पे जुल्म मत करो, किसी पे ज़्यादती मत करो। अगर तुमने किसी को सताया या किसी पे जुल्म किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ तुम्हारी पकड़ होगी। तो इस्लाम ही हमारा ऐसा पाक सच्चा वो मज़हब है जिसने हश्र के दिन मीज़ान अमल लगाया है कि जिसने भी किसी पे जुल्म किया होगा, किसी ने भी किसी को सताया होगा तो उसका हिसाब और किताब होगा। अगर किसी ने किसी को ईज़ा पहुंचाई है, किसी ने किसी को बेवजह सताया है तो वो जहन्नुम में जाएगा और अज़ाब का मुस्तहिक होगा। लोगों पे सिला रहमी करो, लोगों की मदद करो, लोगों के काम आओ, अच्छाई से पेश आओ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें जन्नत दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम तो हमारा ऐसा पैगाम देता है। कैसे सकता है, खुदा नहीं मरता, ये बात हमेशा समझना मुश्किल था। खुदा अपने बच्चे को ऐसा क्यों करेगा? बच्चा था तो फिर तकलीफ क्यों? उसे बचाया क्यों नहीं? अपने पास बुलाया क्यों नहीं? मैं बचपन से ही सोचती थी कैसा खुदा है जो अपने बच्चों के साथ दोस्तों जब ये मुसलमान नहीं थी, ईसाई थी, तब की बात बता रही हैं, क्योंकि ईसाइयों का जो अक़ीदा है वो ये है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे हैं और वो खुदा भी हैं, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अस्तग़फ़िरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह बीवी हैं। ये ईसाइयों के अक़ीदे हैं। और फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया था सूली पे चढ़ा के लोगों ने। तो अब ये यही कह रही हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खुदा का बेटा हो, और खुदा का बेटा हो तो वो उसको क्यों नहीं बचाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई बेटा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन सारे सवालों ने इन्हें बेचैन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये उस गुमराही में से और उस कुफ्र में से निकल के अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मज़हब इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से कबूल कर लिया। तो दोस्तों हमने आपसे उन 10 ख़वातीन को रूबरू करवाया जिन्होंने मज़हब इस्लाम को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। तो दोस्तों हमें अपने पाक परवरदिगार का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने तो कोई मेहनत भी नहीं की, हमने तो कोई तहकीक भी नहीं की, हमने तो कोई रिसर्च भी नहीं की। हम जब इस दुनिया में आए तो हमारी आँख खुली तो हमें मज़हब इस्लाम मिल चुका था। हम मुसलमान के घर पैदा हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी नेमत बिना कुछ किए ही हमें अता फरमा दी थी। यहाँ लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करके तहकीक करके लोग इस्लाम में आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तो इतनी बड़ी नेमत बिना कुछ किए दे दी, तो सोचो हमें अपने पाक परवरदिगार का कितना 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 ही शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा का ज़िक्र करते हैं सभी अर्ज़ो समा वाले, खुदा का ज़िक्र करते हैं सभी अर्ज़ो समा वाले, उजाला करते हैं ईमान का बंदे खुदा वाले, और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह मंजिल है मुजाहिद की, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह मंजिल है मुजाहिद की, और नहीं डरते कभी बातिल से दीने मुस्तफ़ा वाले। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का वो शेर भी याद आ रहा है कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, और फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, बुझाया न जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना, इतना ज़्यादा शेयर करना कि हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह,
اور وہ یہ سن لے کہ لوگ اسلام لانے کے بعد اسلام کی کتنی زیادہ تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور اپنے اس چھوٹے سے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ